خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے چھٹے باب کی ہم پہلی آیت سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ بس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کا ہوں۔ فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو، تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ بس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مانگنے والا شخص تھا، بیکاری تھا، اور وہ ہر شام ایک راہب خانے کے دروازے پر مانگنے جایا کرتا تھا۔ راہب خانہ وہ جگہ ہے جہاں پر چند 1 5 10 15 کاہن مل کر زندگی گزارتے ہیں، کمیونٹی میں رہتے ہیں، جن کا کام دعا بندگی کرنا ہوتا ہے۔ راہب خانہ جیسے فرانسسکن کیپچن جماعت کے، ڈومنیکن جماعت کے جو راہب ہیں، کاہن ہیں، وہ رہتے ہیں۔ تو یہ بیکاری جو ہے اس راہب خانے کے دروازے پر جاتا اور جا کر ان کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا وہ لے کر آتا، اور اس طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ دروازے پر جاتا ہے اور جو اس دن کھانا تھا وہ نہیں بچتا، لیکن جو دروازے پر جس راہب کی کاہن کی ڈیوٹی تھی، جو اس کو کھانا دیتا تھا، اس نے اپنے حصے کا کھانا اس دن اس کو دے دیا۔ لہذا
چند دن کے بعد یہ جو بکاری دوبارہ اس دروازے پر آتا ہے، اور اس دن وہ وہاں سے بھیک مانگنے نہیں بلکہ ایک تحفہ جو تازہ ٹماٹروں کا تھا، ایک ٹوکرا لے کر اس راہب کے پاس آتا ہے جس نے اس کو اس دن اپنے حصے کا کھانا دیا تھا، اور اس بکاری کو یہ ٹماٹروں کا تحفہ ایک کسان نے دیا تھا۔ اکثر اوقات جب ہم رستے میں ہوں، کوئی مانگنے والا ہو تو ہم یا ریسٹورنٹ میں ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہوں تو ہم جو کوئی مانگنے والا آئے تو ہم جو چیز کھا رہے ہوتے ہیں یا بچی ہوتی ہے وہی دے دیتے ہیں۔ اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے۔ تو اس کسان کے پاس بھی شاید پیسے نہ ہوں تو اس نے جو اس کے پاس تھا اس نے وہی دے دیا، ٹماٹروں کا ایک ٹوکرا اسے دے دیا۔ اور وہ شخص بیکاری جو خود مانگنے والا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ ٹماٹر جو ہیں میں اپنے اس راہب کو دوں گا، کاہن کو دوں گا جس نے مجھے اپنی خوراک دی تھی۔ وہ شخص جاتا ہے، لیکن یہ راہب جو ہے یہ اس سے یہ تحفہ لینا نہیں چاہتا کہ میں اس سے لوں، لیکن پھر بھی اس بیکاری کی خوشی کے لیے وہ تحفہ قبول کرتا ہے۔ اور جب بیکاری چلا جاتا ہے تو یہ راہب جو دروازے پر ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اتنے ٹماٹروں کا کیا کروں گا، میں اسے ایک جو ہماری کمیونٹی میں راہب خانے میں ایک اور کاہن ہے جو سبزی خور ہے، ویجیٹیرین ہے، سبزی کھانا پسند کرتا ہے، تو لہٰذا میں یہ ٹوکرا اسے دے دوں گا تاکہ وہ اس کا استعمال کرے اور وہ خوش ہو جائے گا۔ وہ جاتا ہے اور جا کر اسی ویجیٹیرین راہب کو وہ ٹوکرا دے دیتا ہے، اور جب وہ شخص ویجیٹیرین جو راہب ہے، سبزی خور جو راہب ہے، وہ ٹوکرا لیتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ میں اتنے ٹماٹروں کا کیا کروں گا۔ لہٰذا ہماری کمیونٹی میں، ہمارے ادارے میں، ہماری جماعت میں ایک اور راہب ہے جسے ٹماٹر بہت پسند ہے، جو فریش ٹماٹروں کا کیچپ بناتا ہے یا ایسی چیزیں بناتا ہے جو اسے ٹماٹر کھانا پسند ہے، تو میں یہ ٹماٹر اسے دے دوں گا۔ وہ یہ سوچتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ٹماٹر دیتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ایک اور شخص کو ٹماٹر ملتے ہیں جسے یہ ٹماٹر پسند تھے، وہ سوچتا ہے کہ میں اتنے ٹماٹروں کا کیا کروں گا، میں یہ ٹماٹر جو میرا غریب مالی ہے میں اس کو دے دوں گا تاکہ وہ اپنے گھر لے جا سکے اور اپنی سبزی میں استعمال کر سکے یا اپنے عزیزوں کو دے سکے۔ تو جب وہ شخص مالی کے پاس جاتا ہے اور مالی کے پاس جا کر یہ ٹماٹر اسے تھماتا ہے تو اس مالی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مالی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے اس راہب کا جو دروازے پر تھا اس کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ کیسے یہ ٹماٹر بیکاری دروازے پر لے کر آیا، دروازے پر جو راہب تھا اس کے پاس پہنچے، پھر یہ کیسے ویجیٹیرین راہب کے پاس آئے، کس طرح یہ ٹماٹر جسے پسند تھے اس راہب کے پاس آئے، اور کس طرح یہ پھر یہ اس شخص کے پاس آئے جو مالی ہے۔ تو یہ پہچانتا ہے کہ کیسے یہ ٹماٹر میرے تک پہنچے ہیں، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ سارا دار و مدار، یہ سارا جو کام ہے اس بیکاری کا ہے جس نے سوچا کہ میں اس شخص کو دوں گا جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس ساری تمثیل میں ایک بات واضح ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں
دوسرے کے بارے میں، اچھا یا برا؟ اچھا سوچا نا؟ کیا اچھا سوچا تھا؟ کہ ہم یہ ٹماٹر دوسرے کو دیں گے اور وہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ حالانکہ یہ ٹماٹر ہیں، کوئی بہت قیمتی چیز نہیں۔ ویسے آج کل ٹماٹر بھی بہت مہنگے ہیں، عید الاضحیٰ گزری ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد بہت مہنگے ملتے ہیں۔ آج کل ان کی ویلیو زیادہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو عام دنوں میں ان کی ویلیو زیادہ نہیں۔ تو میری عزیزو، اس ساری تمثیل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھی سوچ کی، اچھے خیالات کی، کہ یہ لوگ کیسے دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کو یہ تحفہ دوں گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ ان کے پاس جو بھی ہے، ان کے پاس جو بھی ہے، ٹماٹروں کا ایک ٹوکرا ہی ہے نا، ان کے پاس وہی تھا، لیکن وہی ٹوکرا سب میں گھومتا رہا، سب میں وہ بانٹتے رہے۔ لہٰذا اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اچھے خیالات جو ہیں یہ اچھی سوچ کو جنم دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھی سوچ اچھا پھل پیدا کرتے ہیں، اچھی سوچ اچھا پھل لے کر آتی ہے۔ انہوں نے اچھا سوچا اور اچھا پھل آیا، اور پھل کیا تھا؟ خوشی کا، اطمینان کا۔ راہب نے جو دروازے پر تھا، اس دن اس نے سوچا، اچھا سوچا کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، اور میں اپنا کھانا اس بیکاری کو جو کہ یہاں پر بہت امید اور آس کے ساتھ میرے در پر آتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں اسے دے دوں گا۔ تو پھر بیکاری نے بھی اچھا ہی سوچا کہ میں اس کو دوں گا جس نے میرا اچھا سوچا ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کا اچھا سوچیں گے تو وہ بھی میرا اچھا سوچے گا، اگر میں کسی کا بھلا کروں گا تو خدا بھی میرا بھلا کرے گا۔ تو میری عزیزو، ارمیا نبی کے صحیفے اس کے 11ویں باب اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے خیالات سلامتی کے خیالات ہیں، نہ کہ آفات کے۔ خدا کے خیالات سلامتی کے خیالات ہیں، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم انسان بھی ان خیالات کو اپنائیں، ان خیالات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تاکہ ہم خداوند سے برکت پائیں۔ آج کی جو تلاوتیں ہم نے سنی ہیں، آج کا جو کلام ہم نے سنا ہے، وہ یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم اچھے خیالات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے جو سنی، دوسرا ملوک، اس میں سے ہم نے تلاوت سنی، جس میں ہم نے سنا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا نذرانہ روٹیوں، جو کی روٹیاں جو 20 ہیں، اپنے پہلے پھلوں کا جو کا نذرانہ لے کر الیشا نبی کے پاس آتا ہے۔ الیشا نبی جو کہ خوراک کے بارے میں معجزات کرنے میں مشہور ہے، اس کا دوسرا ملوک، اس کا 4 باب، اس کی تلاوت اگر ہم کریں تو اس کے آغاز ہی میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت الیشا کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرا خامند مر گیا ہے اور میرے اتنے بچے ہیں، اور میرے پاس میرے سر پر قرض ہے، اور قرض والے جن کا میں نے قرض دینا ہے وہ میرے بال نوچتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں قرض دے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں، اب مجھے یہ بتا میں کیا کروں؟ تو خدا کا یہ بندہ الیشا پوچھتا ہے کہ تیرے گھر میں کیا ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں سوائے ایک چھوٹی کپی تیل کے، میرے گھر میں وہی ہے۔ تو الیشا اسے کہتا ہے کہ جا کر اپنے گھر کے سارے برتن اکٹھے کر، اور کیا کر؟ اپنے گھر کے بھی برتن اکٹھے کر، اور آس پڑوس کے پڑوسیوں سے بھی برتن لے، اور اپنے کمرے میں رکھ، جتنے برتن تو اکٹھے کر سکے
بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے جتنے برتن بھی تو اکٹھے کر سکے تو کیا کرنا، ان کو لے اور وہ تیل جو تیرے پاس ہے ان برتنوں میں انڈیلتی جا۔ حالانکہ وہ تھوڑا سا تیل ہے، کپی میں تیل ہے، اور اتنے بڑوں میں برتنوں میں کیسے؟ اور الیشا اسے کہتا ہے کہ جا اور کر۔ اور یہ خاتون بھی، بیوہ بھی جو ہے کیا کرتی ہے، ایمان سے جاتی ہے، اور ایمان سے جا کر کیا کرتی ہے، برتن اکٹھے کرتی ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر وہ تیل جو اسے کہا گیا تھا برتنوں میں انڈیلے، برتنوں میں وہ انڈیلتی جاتی ہے، اور برتن بڑھتے جاتے ہیں، لیکن کپی سے تیل ختم نہیں ہوتا۔ یہ الیشا کا معجزہ تھا۔ ایسے بے شمار اور معجزے ہیں جو اس باب میں دوسرا ملوک اس کے چوتھے باب میں درج ہیں۔ تو ایسے معجزات کے بعد آخر میں ایک شخص جو ہم نے آج کی تلاوت، پہلی تلاوت میں سنا، یہ ایک شخص جو ہے الیشا نبی کے پاس اپنی شکر گزاری لے کر آتا ہے۔ یقینی طور پر اس کی زندگی میں بھی الیشا نبی کے ذریعے کوئی معجزہ ضرور ہوا ہوگا، اس کے ساتھ بھی کوئی اچھائی ضرور ہوئی ہوگی، اور وہ اپنی شکر گزاری لے کر خدا کے بندہ کے پاس آیا۔ اور الیشا اپنے غلام کو، اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ اس نذرانے کو لوگوں میں بانٹ دے۔ اور وہ نوکر، وہ غلام کہتا ہے کہ اے میرے آقا، یہ تو بہت کم ہے اور ہجوم بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، یہ 100 سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ روٹیاں بہت کم ہیں۔ تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جا، جیسا میں تجھے کہتا ہوں کر، یہ روٹیاں جو تو بانٹنے والا ہے، جس کو تو کم کہتا ہے، اس میں سے بھی یہ بچ جائیں گی۔ اور وہ غلام نبی کے کہنے پر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ واقعی ہی 100 سے زیادہ لوگ کھا کر سیر بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے پھر بھی یہ روٹیاں بچ جاتی ہیں۔ آج کی اس تلاوت میں یہی بیان تھا۔ آج کے انجیل مقدس میں بھی یہی بیان کہ خداوند یسوع مسیح تباریہ کی جھیل پر ہیں، اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہے۔ پچھلے 2 اتوار ہم یہی ان شاگردوں کی تبلیغ کو ہم نے سنا تھا۔ 2 اتوار پہلے یسوع نے شاگردوں کو بھیجا تھا، پچھلے اتوار ہم نے سنا کہ شاگرد واپس آئے تھے۔ تو آج ان شاگردوں نے جو تبلیغ کی تھی، توبہ کا پیغام سنایا تھا، مسیح یسوع نے جو معجزے کیے تھے، ان سب باتوں کی وجہ سے ایک بڑا ہجوم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آ گیا، اور آ کر اس کا کلام سنتے ہیں۔ تو مسیح یسوع جب آج پہاڑ پر بیٹھے ہیں، کلام سناتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اور ہجوم اس کی طرف آ رہا ہے، بیابان میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں ہجوم اس کے پیچھے ہے، لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ تو مسیح یسوع جو ہیں وہ فیلبوس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم ان کے لیے روٹی کہاں سے خرید سکتے ہیں۔ فیلبوس جو ہے اسی علاقے کا رہنے والا تھا، اسی علاقے کے ارد گرد کا رہنے والا تھا، جو یقینی طور پر اچھا جانتا تھا کہ کہاں سے خوراک مل سکتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو ہم عموماً جو علاقائی لوگ ہوتے ہیں، آبائی لوگ اس ایریے کے، ان کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ جگہ بھی جانتے ہیں، راستہ بھی جانتے ہیں، لوگوں کو بھی جانتے ہیں، تو وہ رہنمائی کریں گے۔ مسیح یسوع نے بھی فیلبوس کو بلایا کیونکہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا، تو وہ جگہوں کو جانتا تھا، دکانوں کو، ہوٹلوں کو، ایسی چیزوں کو جانتا ہوگا۔ تو وہ مسیح یسوع نے اس سے پوچھا کہ ہم کہاں سے خریدیں گے، لیکن فیلبوس اسے کہتا ہے کہ 200 دینار کی روٹیاں بھی ان کے لیے بس نہ ہوگی۔ مسیح یسوع پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے ملیں گی، لیکن وہ رونا رو رہا ہے کہ ہمارے اگر ہم 200 دینار کی بھی لے لیں گے تو کم ہوں گی۔ مسیح یسوع پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ملے گی، لیکن وہ رونا روتا ہے کہ اتنے پیسے بھی کافی نہیں ہیں۔ لیکن مسیح یسوع جانتا تھا وہ کیا کرنے والا ہے، تو لہٰذا کیا ہوا، اسی سنا میں
اندریاس جو ہے پطرس کا بھائی وہ آتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ خداوند اس سارے ہجوم میں سے ایک شخص ایک لڑکا ہے جو اپنے ساتھ لنچ باکس لے کر آیا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ تو مسیح یسوع جب یہ سنتے ہیں کہ ہاں لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہے تو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو بٹھا دو۔ انہوں نے پہلے روٹیاں نہیں پکا کے رکھی، پہلے روٹیاں کا ڈھیر نہیں لگایا، بلکہ مسیح یسوع نے کیا کہا کہ ان کو بٹھا دو۔ نہ وہاں پر میز لگے، نہ کرسیاں لگیں، نہ چٹائیاں بچھیں، کیا ہوا کہ وہیں پر ان کو بٹھا دو۔ اور بٹھانا کسی کو خوراک کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم ہر سال تجربہ کرتے ہیں 14 اگست یا ایسے کوئی پروگرام میں یا کسی اور جگہ میں گھر میں کہ کھانا بانٹنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں بیٹھتا۔ بانٹنا ہو تو پتہ نہیں مریم آباد میں جب ہم جاتے ہیں زیارت پہ روزوں کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کیسے لوگ پلیٹ ایک بریانی کی لینے کے لیے کیسے کیسے وہ دیکھ کے اوپر ہی آ جاتے ہیں، بیٹھتا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر شاگردوں کو ذمہ داری دی گئی کہ لوگوں کو بٹھائیں۔ بٹھانا مشکل کام تھا لیکن شاگردوں نے بٹھایا، اور پھر کیا ہوا کہ ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لے کر کیا کیا گیا، برکت دی گئی۔ اور برکت کون دیتا ہے؟ مسیح خداوند۔ برکت کون دیتا ہے؟ جس کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ برکت وہ دیتا ہے جس نے پہلے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، جس نے بیماروں کو بھی اچھا کیا ہے، جس نے معجزات کیے ہیں۔ آج دوبارہ ان لوگوں کے سامنے وہ برکت دیتا ہے کہ ان کو روٹیوں کو، خوراک کو، مچھلی کو، تو کیا ہوتا ہے؟ حکم دیا گیا کہ ان روٹیوں کو ان لوگوں میں بانٹ دو، اس تیل کی کپی کی طرح۔ تھوڑی سی تھی، تھوڑا سا تیل تھا، جہاں پر 5000 افراد میں 5 روٹیاں کیا کریں گی؟ ایک ذرہ بھی لیں سوچے تو وہ بھی ناکافی ہوگا۔ لیکن جہاں پر خدا کی برکت ہے، جہاں پر خدا کا فضل ہے، جہاں پر اس کی سلامتی ہے، جہاں پر اس کی رحمت ہے، اور جہاں پر اس کی برکت ہے، تو وہاں پر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ لہذا تو مسیح یسوع نے کیا کیا؟ مسیح یسوع نے برکت دی اور برکت دے کر شاگردوں کو کہا کہ ان کو بانٹ دو۔ جب انہوں نے بانٹ دی تو کیا ہوا کہ وہاں سے 12 ٹوکرے کھانے کے بچے ہوئے ٹکڑوں کے نکلے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ ان کو ضائع مت کرو بلکہ ان کو اٹھا لو۔ لہذا اس معجزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح یسوع نے کیسے اس نذرانے کو برکت دی جو ایک نوجوان کی طرف سے آیا تھا۔ یہاں پر میرے عزیزو جو بات ہے کہ مسیح یسوع یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا سے تھوڑا بھی ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئیں، کچھ نہ کچھ اس کے آگے ضرور رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی نہ لے کر آئیں اور اس سے ڈیمانڈ کریں۔ ہمارا کچھ نہ کچھ لانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ریاضی کو، حساب کو جانتے ہیں، میتھ کو جانتے ہیں، اگر ہم 1000 روپے کو 0 کے ساتھ ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں تو اس کا جواب کتنا ہوگا؟ 0 ہی ہوگا۔ اگر ہم اس 1000 کو 1 روپے کے ساتھ ضرب دیں، 2 روپے کے ساتھ ضرب دیں تو ہمارا جواب فرق ہوگا۔ لہٰذا مسیح یسوع یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہے، 1 ہے، 2 ہے، 1% ہے، 2% ہے، جو کچھ بھی ہے ہم اس کے پاس لے کر آئیں، اپنا حصہ ڈالیں تو وہ ہزاروں کے حساب سے اسے ضرب دے کر ہمیں وہ واپس کر دے گا، اور ایسا کرتا ہے۔ اور یہی وہ آج سکھانا چاہتے تھے ان لوگوں کو کہ وہ اپنا آپ کچھ نہ کچھ پیش کریں، اپنا آپ کچھ دیں۔ جب اپنا آپ دیں گے تو وہ خود ان کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، ان کو ڈبل سے بھی کتنے ڈبل کر دیتا ہے۔ اور یہی یہاں پر ہوا۔ شاید لوگوں کے پاس کھانا موجود ہوگا لیکن کوئی نکالنا نہیں چاہتا ہوگا۔ ہر کسی کے پاس ایک
الہیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ کھانا سب کے پاس تھا، لیکن کوئی نکالنا نہیں چاہتا تھا، کوئی شروع نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے نکالا تو دوسرا مانگ لے گا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس نہیں، لیکن ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا جس نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ اس نوجوان کی بہادری دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے پاس یہ ہے، اور جب اس نے پیش کیا، دیا، تو اس کو اتنی برکت ملی کہ اس کی خوراک میں سے سب نے کھا لیا۔ یہ ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی برکت۔ لہٰذا ایک ہماری پنجابی کی کہاوت ہے کہ ونڈ کھا تے کھنڈ کھا، کہ جب ہم شیئر کرتے ہیں، بانٹ کے کھاتے ہیں، تو ہم جب مل کر کھاتے ہیں تو ہم اچھا کھاتے ہیں۔ اور مدر ٹریزا آف کلکتہ کہتی ہیں کہ خدا نے دنیا میں اناج کم نہیں پیدا کیا، دنیا میں خدا نے اناج کم پیدا نہیں کیا، کمی ہے تو منصفانہ تقسیم کی، کمی ہے تو بانٹنے کی، کمی ہے تو دل سے دینے کی کمی ہے۔ جب ہم اس کمی کو دور کرتے ہیں تو خدا برکتیں دیتا ہے۔ جب مہینے کے آغاز میں جب ہمیں سیلری ملتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہے، جب ہم اس پر خدا کی برکت چاہتے ہیں کہ اے خدا اس خوراک کو، اس تنخواہ کو، اس مزدوری کو جو میری محنت کا حاصل ہے مجھے ملی ہے، اس کو برکت دینا تاکہ میں پورا مہینہ اس میں سے اس کو گزار سکوں، پورا مہینہ میں اپنی ضرورتیں پوری کر سکوں، پورا مہینہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والا بنوں بلکہ میرا ہاتھ دینے والا ہو۔ تو یقینی طور پر وہاں پر معجزات ہوتے ہیں۔ جب ہم مہینے کے آغاز ہی میں خدا کی برکت اس سے کمائی پر مانگتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ لیکن جب آدھی سے زیادہ خرچ ہو جاتی ہے، تو جب ہمیں نظر نہیں کچھ آتا تو ہم کہتے کہ اے خدا اپنی برکت دے تاکہ میرا مہینہ گزر سکے۔ تو پھر برکت تو اتنے میں ملنی ہے جس کی برکت ہم نے چاہی، پہلے تو چیزیں گزر گئی ہیں۔ تو اس لیے آج جو تلاوتیں ہیں، آج کا جو کلام ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اچھے خیالات سوچیں۔ ایک یہ بات کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھی سوچیں رکھیں، جیسا کہ اس راہب نے، اس بکاری نے اور ان تمام لوگوں نے دوسروں کے بارے میں سوچا تو ان کو برکت ملی اور سب کو خوشی ملی۔ اس کے علاوہ آج کی دونوں تلاوتوں میں، پہلی تلاوت میں اور دوسری تلاوت میں، علیشا نے بھی اچھا سوچا، اس شخص نے بھی جو نذرانے لے کر علیشا کے پاس آیا اس نے بھی اچھا سوچا، اور مسیح خداوند نے بھی ہجوم کے بارے میں اچھا سوچا تو ان کی زندگی میں معجزہ ہوا۔ لہٰذا جب ہم اچھا سوچیں گے تو معجزے پائیں گے، جب ہم اچھے خیالات کو پائیں گے تو برکتیں پائیں گے۔ لہٰذا ضرورت ہے تو آج اپنے خیالات کو بدلنے کی، ضرورت ہے تو اپنی سوچوں کو بدلنے کی، اور اپنے پاس جو کچھ ہے، چھوٹا سا نیک خیال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر خدا کے پاس لے کر آئیں گے تو خدا اس کو برکت دے گا۔ ضروری نہیں کہ روپیہ پیسہ ہی لے کر آئیں، ضروری نہیں کہ ہم کوئی بڑا سا نذرانہ لے کر آئیں، بس ضرورت ہے اس عمل کی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، اچھی سوچ، اچھا خیال، اچھا جو بھی نذرانہ جو دل سے لے کر آئیں وہ سب اچھا ہوتا ہے۔ مقدار کی بات نہیں کی جاتی، مقدار کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ اچھی سوچ، اچھے خیال اور اچھی نیت کی بات کی جاتی کہ جس نیت، ایمان اور خیال کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں تو خدا اتنی برکت اس خیال سے دیتا ہے۔ آج میں اور آپ دعا کریں کہ خداوند ہمیں یہی برکت دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں سے بانٹنا سیکھیں، اپنی زندگی میں سے جو برکتیں، جو فضائل مجھے اور آپ کو ملی ہیں
ہم ان کو بانٹنا سیکھیں، تو پھر دیکھنا خدا ہماری زندگی میں کتنے معجزات کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ میں سے ہیں، جن کو میں نام بے نام جانتا ہوں، ان کو کوئی بھی کام کہیں تو وہ دوسرا سوال نہیں کرتے، کسی کی مدد کے لیے کہیں دوسرا سوال نہیں کرتے۔ کوئی بھی شخص آپ لوگوں کی گواہیاں ہیں کہ آپ کو کوئی اور شخص، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، جہیز ہے، کھانا ہے، ضروریات ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے آپ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ، بیٹیوں کی شادی ہو تو کچھ سارے رشتہ دار تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں اور شادی اچھی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، پروگرام ہو، سب مل کر ڈالتے ہیں تو پروگرام اچھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں، خدا آپ کو اور برکت دے۔ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو آپ خدا کے حضور اچھے خیالات رکھتے ہیں، خدا آپ کو اور برکت دے، تاکہ آپ اس نیک کاموں کو، اچھی سوچوں کو جو خدا نے آپ کو بخشی ہیں، بہتات میں سے جو آپ کو دیتا ہے، ان کو وہ آگے پھیلائیں، اور ایسے اور افراد آگے آ سکیں جو اپنے خاندانوں کی اور اپنی کلیسیا کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم مل بیٹھ کر کھانے والے، مل بیٹھ کر بانٹنے والے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ دوسروں کو دینے والے بنے، تاکہ خداوند ہمیں بھی عطا کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے